اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے ہو رہا ہے، 69۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آویٰ الیہ اخاہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس جگہ دی۔ قال انی اخوک، اور انہیں بتلا دیا کہ بے شک میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ فلا تبتئس، پس تم افسوس نہ کرو، بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان یعنی غلے کے بورے تیار ہو گئے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے پینے کا پیالہ وہ بنیامین علیہ السلام کے بورے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، ماذا تفقدون، کہ آپ کی کیا چیز گم گئی ہے۔ قالوا نفقد سوال ملکی ولمن جاء بہ حمل بعیر، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم گیا ہے، اور جو بھی اسے لے کر آئے گا تو ایک اونٹ جتنا غلہ اسے ملے گا انعام کے طور پر۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور اس چیز کا میں ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ، اب وہ سارے بولے کہ اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو پھر وہ پکارنے والے نے پوچھا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو یہ خود ہی بولے کہ بھی اس کی سزا تو یہی ہے کہ جس کے بورے میں سے پیالہ نکل آئے تو وہی اس کا بدل ہے، یعنی آپ اسی کو ہی رکھ لیں۔ کذالک نجزی الظالمین، اب اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح ظالموں کا بدلہ دیتے ہیں۔ فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، اب انہوں نے تلاشی لینا شروع کی تو سب بھائیوں کے بورے پہلے کھولے، بنیامین علیہ السلام کے بورے سے پہلے۔ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، اور پھر پیالہ نکال لیا بنیامین علیہ السلام کے بورے سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی تھی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کی روح سے نہیں رکھ سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ ایسا نہیں چاہتا تھے۔ نرفع درجات من نشاء، تو اللہ کہتے ہیں ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک علم والے کے اوپر ایک اس سے زیادہ علم والا موجود ہوتا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اب وہ بھائی بولے کہ اس نے اگر چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ وَلَمْ یُبْدِهَا لَهُم، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں ایک بات کہی لیکن ان پر ظاہر نہ کی۔ قالا، کہا، انتم شر مکانا، کہ تم بہت ہی بدتر مخلوق ہو، یعنی بدگماش ہو، غلط لوگ ہو تم۔ واللہ عالم بما تصفون، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ منتیں ترلے کرنے لگ گئے کہ اے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ بے شک ہمارا جو والد صاحب ہیں وہ بہت ہی بوڑھے ہیں،
فخذ احدنا مکانہ، تو آپ ایسا کریں کہ اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ انا نراک من المحسنین، تو ہم نے آپ کو نیکوکار پایا ہے، یعنی آپ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام بولے کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس بندے کو رکھ لیں کہ جس نے چوری نہیں کی، یعنی جس سے مال برآمد ہوا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو رکھ لیں۔ انا اذن لا ظالمون، اگر ایسا ہم کریں گے تو بے انصاف ٹھہریں گے۔ تو یہ آیت نمبر 79 تک ہم آگے 79، تو یہ آگے چلے گا قصہ۔ میں ہر دفعہ یہ بیان کرتا ہوں کہ اس قصہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی نشانیاں رکھ دی ہیں، اس میں حکمت آموز باتیں ہیں، سمجھ کی باتیں ہیں، اور صبر کی باتیں ہیں، معاملہ فہمی کی باتیں ہیں۔ تو قرآن یہ حکمت سے پر کتاب ہے، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، اس لیے اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہم ایک اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔